بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں پروفیسر وسیم حیدر، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج اٹک، آج آپ کو ناصر کاظمی کی پہلی غزل کے بقیہ 3 شعر پڑھاؤں گا اور ان کی تشریح کرواؤں گا۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 130 پر ناصر کاظمی کی پہلی غزل، جس کے 4 شعر اس دن ہم نے پڑھے تھے، ایک دفعہ وہ 4 شعر میں پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد باقی اگلے شعر جو ہیں وہ پڑھوں گا اور ان کی تشریح کروں گا۔ ناصر کاظمی کی یہ مشہور و معروف غزل، جس کے تقریباً تمام شعر جو ہیں وہ زبان زد عام ہیں۔ پہلا شعر مطلع ہے: دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ دوسرا شعر ہے: شور برپا ہے خانہ دل میں، شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ اور تیسرا شعر ہے: بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ اور چوتھا شعر تھا: تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی۔ عزیز طلبہ، یہ 4 شعر ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھے تھے، ان کی تشریح کی تھی۔ امید ہے کہ مفہوم اور تشریح آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا۔ اگلا شعر جو تھا وہ یاد کے بے نشاں جزیروں سے، یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ اس کی لغت دیکھ لیں: بے نشاں، کسی علامت اور نشان کے بغیر، جس کا کوئی نشان نہ ہو۔ جزیروں، جزیرہ کی جمع، خشکی کا وہ حصہ جس کے چاروں طرف پانی ہو، درمیان میں جو خشک حصہ ہوتا ہے دریا کے پانی کے، اس کو جزیرہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کی تشریح کی شروع کرتا ہوں۔ عزیز طلبہ، اس شعر میں ناصر کاظمی نے محبوب کی یاد کو بے نشان جزیروں سے تشبیہ دی ہے۔ ناصر کہتے ہیں کہ یہ یادیں ایسے بے نشان جزیروں کی مانند ہیں جن میں آج بھی تیری آواز گونجتی ہے۔ یہ یادیں بھی عجیب اثاثہ ہیں، جن کے اصل نقوش ختم ہو چکے ہیں، لیکن ان کے اثرات آج بھی قلب و ذہن پر تر و تازہ ہیں۔ عزیز طلبہ، تعلق جتنا گہرا ہوتا ہے، یادیں بھی اتنی شدید ہوتی ہیں۔ عاشق کے دل پر چونکہ محبوب کی شخصیت حاوی ہے، اس لیے اس کے قریب نہ ہونے پر بھی وہ اس کی یادوں میں زندہ ہے۔ تو جیسے میرے پاس ہے اور محو سخن ہے، تو جیسے میرے پاس ہے اور محو سخن ہے، محفل سی جما دیتی ہے اکثر تیری یادیں۔ جب تیز ہوا چلتی ہے بستی میں سرے شام، جب تیز ہوا چلتی ہے بستی میں سرے شام، برساتی ہیں اطراف سے پتھر تیری یادیں۔ یادیں جہاں انسان کو احساس محرومی میں مبتلا کرتی ہیں، وہیں انسان کو ماضی میں لے جا کر سکون بھی فراہم کرتی ہیں، اور ایک عاشق کے لیے اس کی محبوب کی یادیں ہی اس کا سرمایہ حیات ہوتی ہیں۔ ناصری کہتے ہیں: دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔
عزیز طلبہ، جیسا کہ شروع میں بتایا تھا کہ ناصر کے ہاں یاد کی علامت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور ناصر نے اسے جا بجا مختلف استعاروں کا روپ عطا کیا ہے۔ ان یادوں کا تعلق زمانے اور محبت دونوں سے ہے۔ ناصر نے زمانے کی تلخی سے شدت اور محبت سے رومانوی رچاؤ لے کر اپنی غزل کو تخلیق کیا ہے۔ یادوں کے بے نشان جزیرے بہت خوبصورت خیال ہے۔ اس میں شاعر کا تخلیقی پہلو ظاہر ہوتا ہے، جو بھولی بسری یادوں کے لیے انتہائی خوبصورت الفاظ منتخب کرتا ہے۔ ناصر کے ہاں یہ یادیں مختلف انداز میں ظاہر ہوتی ہیں، جیسے یہ شعر دیکھیے: یاد کی سیڑھیوں پہ پچھلے پہر، یاد کی سیڑھیوں پہ پچھلے پہر، کوئی چپکے سے پاؤں دھرتا ہے۔ یادیں غم کی ہوں یا خوشی والی، ان کا کام صرف تڑپانا ہوتا ہے۔ اگلا شعر ہے: شہر کی بے چراغ گلیوں میں، شہر کی بے چراغ گلیوں میں، زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ مشکل الفاظ دیکھ لیں۔ بے چراغ گلیاں یعنی اجاڑ، سنسان، ویران گلیاں۔ عزیز طلبہ، اس شعر میں ناصر محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ شہر کی اجاڑ اور سنسان گلیوں میں زندگی تجھے تلاش کرتی ہے، تیرے ہی دم سے شہر کی تمام رونق ہے، لیکن شہر کے ان ہنگاموں میں تو نہ جانے کہاں بچھڑ گیا ہے۔ ناصر کاظمی نے ہجرت کے اندوناک واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور ان کی شاعری میں جا بجا اپنے عہد کے اس عظیم المیے کا عکس ملتا ہے۔ ناصر کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے بھی میر کی طرح اپنی آپ بیتی کو جگ بیتی کا روپ دے دیا ہے، اور یہی ناصر کاظمی کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ آنکھوں میں چھپائے پھر رہا ہوں، آنکھوں میں چھپائے پھر رہا ہوں، یادوں کے بجھے ہوئے سویرے، دیتے ہیں سراغ فصل گل کا، دیتے ہیں سراغ فصل گل کا، شاخوں پہ جلے ہوئے بسیرے۔ عزیز طلبہ، شاعر کہتا ہے کہ مجھے شہر کی تاریک گلیوں میں اپنے دوست کی تلاش ہے، بچھڑے جو دوست کی یاد زندگی کے ہر قدم پر میرے ہمراہ ہے۔ چونکہ میرا ہمدم مجھ سے قریب نہیں، لہذا یہ شہر بھی مجھے اداس اور ویران دکھائی دیتا ہے۔ ناصر کاظمی نے کہا تھا، دل تو اپنا اداس ہے ناصر، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ غزل کا مقطع دیکھیں: وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ عزیز طلبہ، اس شعر میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کے معنی آپ کو نہ پتہ ہوں، یعنی کوئی مشکل لفظ استعمال نہیں کیا ہے، اور یہی ناصر کا کمال ہے۔ اور پوری غزل کے برعکس اس شعر میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں رجائیت ہے، اس میں امید کا ایک پہلو۔ ناصر کاظمی مایوسی سے نکل آئے ہیں، اور اس شعر میں وہ کہتے ہیں، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مایوسی اور اداسی کی یہ کیفیت ہمیشہ برقرار نہیں رہے گی، ہمیں
اچھے دنوں کی توقع سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی آمد میں تاخیر تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ دن آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ غم کی رات کتنی ہی سیاہ کیوں نہ ہو، جب تاریکی انتہا کو پہنچتی ہے تو روشنی اندھیرے کا پردہ چاک کر کے نمودار ہوتی ہے۔ ناصر کاظمی بھی اچھے وقت کی امید ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابھی زندگی ختم نہیں ہوئی، لہذا اچھے وقت کی امید کرنا بیکار نہیں۔ ویسے بھی جب تنگی کا دور برداشت کر لیا جائے تو خوشحالی کے دن قریب آنے لگتے ہیں۔ مجروح سلطان پوری نے کہا تھا، آنے والی خوشیوں کا احساس تو ہے، آنے والی خوشیوں کا احساس تو ہے، ہر انسان کے پاس یہی ایک آس تو ہے۔ ناصر کے ہاں امید نظر آتی ہے، اور وہ اچھے دنوں کی آمد سے مایوس نہیں، اور ان کے نزدیک اچھا وقت پانے کے لیے صرف صبر کی ضرورت ہے۔ آتش نے کہا، ہوائے دورے میں خوشگوار راہ میں ہے، ہوائے دورے میں خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس شعر میں رجائیت کا عنصر غالب ہے۔ ناصر کاظمی نے بہت ہی پر امید لہجے میں بات کی ہے کہ زندگی میں اچھا وقت آنے والا ہے، اچھا وقت بھی آئے گا، گھبرانے کی اور مایوسی کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ غزل میں سے 10 نمبر کا سوال آئے گا، 3 شعر ہوں گے اور ان کی آپ نے تشریح کرنی ہوگی۔ 9 نمبر کی تشریح ہوگی، یعنی 3 نمبر ایک شعر کے تشریح کے ہوں گے، اور 1 نمبر شاعر کا نام کہ یہ اس کا شاعر کون ہے اس کا ہوگا۔ اور غزل کے اشعار کی تشریح، کیونکہ ہر شعر اپنی جگہ مکمل ہوتا ہے، اس لیے غزل کے اشعار کی تشریح آپ نے الگ الگ کرنی ہے۔ بعض اوقات جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ پوری غزل میں مایوسی، قنوطیت اور نا امیدی کا پہلو غالب ہے، جبکہ آپ مقطع میں دیکھیں کہ ایک دم شاعر کے ہاں رجائیت، پر امید کا لہجہ جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ تو لہذا اس کی تشریح جو ہے، ہر شعر کی تشریح وہ اپنی جگہ مکمل تشریح ہوگی، اور اس کی ہم الگ الگ تشریح کریں گے، اور اس طرح آپ کو اچھے نمبر جو ہیں وہ ایوارڈ کیے جائیں گے، اچھے نمبر آپ کو دیے جائیں گے اگر آپ نے الگ الگ تشریح کی۔ بعض طلباء غزل کے اشعار کی اکٹھی تشریح کر دیتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پیپر مارک کرنے والا ممتحن اس میں سے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ پہلے شعر کی تشریح کہاں ختم ہوئی ہے، دوسرے شعر کی کہاں شروع ہوئی، اور دوسرے کی کہاں ختم ہوئی، اور تیسرے کی کہاں شروع ہوئی۔ تو اس سے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس الجھاؤ میں وہ آپ کے نمبروں پر کٹ لگا دیتا ہے، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آتی۔ تو لہذا بالکل واضح طور پر ہر شعر کی الگ الگ تشریح کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تیاری کے ساتھ ساتھ پیپر حل کرنے کا طریقہ، بہت سارے بے شمار طلباء جو ہیں جو لکھ تو سکتے ہیں، لیکن لکھنا کس طریقے سے ہے یہ انہیں نہیں پتہ ہوتا، اور جس کی وجہ سے ان کے نمبر اکثر کم آتے ہیں، اور انہیں دیکھا گیا ہے کہ وہ یہ شکوہ اور گلہ کرتے ہیں کہ میں نے جواب تو پورا لکھا لیکن نمبر کم آئے ہیں۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ لکھنے میں غلطی کر دیتے ہیں، لہذا یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے۔ بہت شکریہ،
اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔